بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 15 کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کے روزے شریعت اسلامیہ کے اہم ارکان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس اہم اور عالیشان عبادت کے آداب اور شروط کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ یقینی طور پر یہ مذہب اسلام کا ہی کمال ہے کہ اس نے کسی بھی عبادت کے کسی بھی چھوٹے سے پہلو کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ایک چیز کو انتہائی شفافیت اور واضح شکل میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی اسلامی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں روزوں کے متعلق ہدایات اور احکامات تفصیلی شکل میں بیان فرما دیے ہیں، اور انتہائی واضح صورت میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک روزہ دار کے لیے کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے اور کن باتوں سے اجتناب ضروری ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت نے ان چیزوں کو بھی بالکل واضح بیان فرما دیا ہے جن کے ارتکاب سے انسان کا روزہ فاسد یا باطل ہو جاتا ہے اور وہ شخص روزہ دار نہیں کہلاتا۔ اللہ رب العزت کا روزہ دار کو حکم ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ روزے رکھے، نہ کہ روزے سے اپنے آپ کو ضرر اور تکلیف دے، اور نہ ہی وہ ایسی چیزیں تناول کرے جو روزے کے مخالف ہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان عام باتوں اور اشیاء کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کا روزہ باطل کر دیتی ہیں، یعنی کہ توڑ دیتی ہیں، اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ پورے دن کی بھوک پیاس کاٹنے کے بعد بھی ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، روزہ توڑنے والی اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، یہ قسم استفراغ اور استفراج ہے۔ مثال کے طور پر جمع طے کرنا، حیض اور نفاس، ان اشیاء کے نکلنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسدات صوم یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان معمولات سے گزرنے کے بعد روزہ دار کو دو کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک روزے کی کمزوری اور دوسرا جسم سے ان اشیاء کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری۔ یہ دونوں کمزوریاں روزے دار کو ضرر اور نقصان دیتی ہیں اور اس کا روزہ اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ دوسری قسم، اس قسم میں وہ تمام اشیاء آتی ہیں جو کہ جسم کے اندر داخل ہونے اور پیٹ بھرنے والی ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، اس لیے اگر روزہ دار کھائے یا پیے تو روزے کی مطلوبہ حکمت کا حصول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول جمع کر دیے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول بیان فرمائے ہیں جو کہ کھانا پینا اور جمع ہیں۔ روزہ توڑنے والی اشیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں مکمل طور پر بیان فرمایا ہے۔ روزے کو فاسد کرنے اور توڑنے والی اشیاء کچھ یوں ہیں: جمع اور ہم بستری، مشت زنی، کھانا پینا، وہ اشیاء جو کھانے پینے کے معنی میں ہوں، سنگلی وغیرہ لگوانے سے، خون نکلنے کی بنا پر طے کرنے کی وجہ سے، اور عورت کا حیض اور نفاس کی وجہ سے خون نکلنا۔ ان میں پہلی چیز جمع ہے جو کہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی مسلمان جمع کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اسے اس کام پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہوگی۔ جمع کے علاوہ کسی بھی چیز سے روزہ ٹوٹنے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز مشت زنی ہے۔ مشت زنی سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل اس حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح مسلم حدیث نمبر 1191۔ جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں مشت زنی کی، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن
کو بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی ادا کرے، اور اگر وہ مشت زنی شروع ہی کرے پھر انزال سے قبل ہی رک جائے اور انزال نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اور اس روزے کی قضا نہیں ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے دور رہے جس سے شہوت کا عنصر معلوم ہوتا ہے، اور اپنے خیالات کو بھی پاک و صاف رکھے۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ منہ کے راستے کھانا یا پینا معدے میں پہنچانے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی نے ناک کے راستے اپنے معدے میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 788۔ اس لیے اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ روزے دار کو خون لگانا، مثلا اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ غذائی انجیکشن جن کے لگانے سے کھانے پینے سے مستغنی ہوا جاتا ہے، مثلا ڈراپ وغیرہ، طاقت کے انجیکشن لگوانا، یا یہ بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہے، لہٰذا ان کو لگوانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہوں لیکن صرف علاج معالجے کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً پنسلین اور انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے، چاہے وہ نس میں لگائے جائیں یا پھر گوشت میں۔ دوائیوں سے متعلق ان معاملات میں احتیاط، اور بہتر یہ ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں استعمال سے بچا جائے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیز ہے قے کرنا۔ جان بوجھ کر قے کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس پر قے غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر خود قے کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 720۔ علماء کرام کا اجماع ہے کہ جو بھی مسلمان جان بوجھ کر قے کرے گا اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر معدہ خراب ہو کر اوپر کو آئے تو اس پر قے روکنا لازم نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اس بندے کے لیے یہ عمل نقصان دہ ہے۔ روزہ توڑنے والی اگلی چیز ہے حیض اور نفاس کے خون کا اخراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کیا ایسا نہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حیض آتا نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کے انتقال کو محسوس کر لے لیکن خون کا اخراج غروب آفتاب کے بعد ہو تو وہ روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کے روزے سے کفایت کرے گا۔ ناظرین، ان باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار داڑ کرنا، چوری کرنا، انصاف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، غیر شرعی منافع خوری کرنا، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا اور نیز دیگر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارا روزہ باطل تو نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹوٹتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کام رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام روزے خشوع و خضوع اور صبر اور تحمل کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔